اچھا جی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہو یہ رہا ہے کہ انسولین سمیت دیگر ادویات کی کمی ہو گئی ہے. امراض قلب، بلڈ پریشر اور یہ جو دیگر میڈیسنز ہیں وہ مل نہیں رہی. میڈیکل اسٹور مالکان اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی 6 ماہ سے انسولین کی کمی ہے اور متبادل دوا کی سپلائی بھی نہیں ہو رہی ہے، اور سندھ میں بھی ڈریپ یعنی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی مجرمانہ غفلت کے باعث انسولین مارکیٹ سے غائب ہے، اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے والی ادویات سمیت دیگر جان بچانے والی ادویات بھی بلیک مارکیٹ کے ذریعے من مانی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہیں. سوچیں اب آپ کی جب مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہ ہو تو جو پھر بلیک مارکیٹ ہے وہ کس طرح سے قیمتیں وصول کر رہے گی. پہلے ہی ہم دیکھنا ہے کہ دواؤں کی قیمتوں میں حالیہ جو اضافے ہوئے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، اس پہ جب وہ بلیک مارکیٹ میں مل رہی ہوں تو پھر اس میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا. ہول سیل اینڈ کیمسٹ ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران ادویاتوں کی قیمت میں 50 سے 70% اضافہ ہوا ہے. اب اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ معاملات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. حسن حفیظ مزید ہمیں بتا رہے ہیں، بتائیے گا حسن کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ اشفاق، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو قانون لاگو کرنے والے اور امپلیمنٹ کروانے والے جو ادارے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا نہیں رہے ہیں. آپ نے انسولین کی بات کی، صرف انسولین ہی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. میں اس وقت جناح ہاسپٹل کے بالکل اپوزٹ میڈیکل سٹورز مارکیٹ کے سامنے موجود ہوں. کوئی ایسا میڈیکل سٹور نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کسی شخص کو جو انسولین کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ آ کے اس کو مل جائے. متبادل انسولین کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر اویلیبل نہیں ہیں. جس کے پاس بھی جائیں، میں نے سب سروے کیا ہے مارکیٹ میں، صرف انسولین ہی نہیں، بلڈ پریشر، شوگر کے ساتھ ساتھ جو سرجری کے دوران بے ہوش کرنے والی ادویات ہیں، امراض قلب کے لیے ہیپرین استعمال ہوتی ہے، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ وہ تمام ادویات ہیں جو جان بچانے والی ادویات بھی اس میں شامل ہیں. مسئلہ سارا یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جو کچھ ایسے ادارے ہیں یا میڈیکل اسٹورز ہیں جہاں پر یہ چیزیں اویلیبل ہیں، میڈیسنز اویلیبل ہیں، لیکن ایک اور جو چیز میں مافیا جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ یہاں پر سروے نہیں کر رہے ہیں، وہ یہاں پہ اویلیبلٹی کو ممکن نہیں بنا رہے ہیں. وہ یہاں پر چھاپے مارے ہیں اور ان کے پاس سے جو ذخیرہ کی ہوئی انسولینز ہیں وہ نکلوائیں، اویلیبلٹی کو یقینی بنائیں، تو یہ لوگوں کو شدید جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. یہ بتائیں، جب ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ڈالر کی اسمگلنگ ہو یا دیگر معاملات ہو، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی اس طرح کے چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں، مافیاز کے خلاف وہ ایکشن ہو رہے ہیں، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صدف، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو یقینی بنانا ہوتا ہے، عوام کے لیے سہولت فراہم کروانی ہوتی ہے، تو چھاپے مارنے کا سلسلہ یقینی بنایا جاتا ہے. کوئی زبردستی کا سلسلہ پیدا نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ لوگوں کو سہولت فراہم نہیں کی جاتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو جن انسولین کی ضرورت ہوتی ہے وہ انسولین کے بغیر ان کا لائف لائن ہے، وہ اگر وہ ان کو نہیں ملے گی تو ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی. میرے ساتھ اتنے پیشنٹس رابطے میں ہیں جو کہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ انسولین کسی طرح ہمیں یہ والی متعلقہ جو ان کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہوتی ہے وہ کر دیں. میں نے اپنے طریقے سے کافی سروے کیا، میڈیکل سٹورز کے مالکان سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ دیکھیں نا، اب انسولین ایک لائف لائن ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ پریشان ہیں. ابھی بھی ایک بزرگ میرے ساتھ یہاں پر آئے اور ان سے میں نے انفارمیشن لی، وہ بھی یہاں پہ مزید بھی جان لیتے ہیں حسن کہ جو لوگ اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جاوید صاحب، آئی ایم شیور کہ جب آپ آئے ہوں گے یہاں پر تو آپ نے سوچا ہوگا 3 مہینے کا وقت گزر جائے گا، لیکن یہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، آپ اسی وزارت پہ ہیں. یہ جو مسائل ہیں کافی سارے، یہ خاص طور پر ادویات کا موجود نہ ہونا، قیمت کے حوالے سے تو ہم ظاہر ہے کہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسولین دستیاب نہیں ہے یا باقی چیزیں میڈیکل سٹور سے غائب ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہ بالکل ایک بہت سیریس ایشو ہے، اور اس کی مین جو وجہ ہے لانگ ٹرم وہ تو یہی ہے کہ پاکستان سیلف سفیشینٹ نہیں ہے ان دوائیوں کو بنانے کے. اتنا بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، جو تیسرا بڑا ملک بننے جا رہا ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی بایو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں لگا، اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کی اس طرف عدم توجہ رہی، اور ہمارا انحصار ہے ٹوٹلی امپورٹ پہ. 90% دوائیاں ہماری امپورٹ ہو کے ری پیک ہوتی ہیں، اور جو بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہیں جیسے انسولین ہے، البیومن ہے، یہ دوائیات تو بالکل یہاں پہ ناپید ہیں. تو ظاہر ہے جب ہماری کرنسی ڈی ویلیو بلیک مارکیٹ میں تو مل رہی ہیں، وہاں پر تو زیادہ قیمت میں مل رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی فیکٹر ہے کہ ہم نہیں بناتے ادویات، یا ذخیرہ اندوزی بھی کوئی فیکٹر ہے اس میں ملوث؟
دیکھیں مین فیکٹر یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہماری ریلائنس آن امپورٹس کم ہو اور ہم خود ایکسپورٹ کر سکیں. یہ تو لانگ ٹرم پالیسی ہے. شارٹ ٹرم میں جیسے لوگوں نے جو ہماری سرکاری سپلائیز تھیں جو کمٹ کی تو وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک قیمت پہ اس وقت انہوں نے سال 1.5 سال پہلے کمٹ کی تھی, اور اس کے خلاف ہم بلیک لسٹنگ بھی کر رہے ہیں, پروسیڈ بھی کر رہے ہیں. جہاں تک مارکیٹ کی تعلق ہے تو مارکیٹ میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ یہ ریگولیٹڈ ہے, پرائسز ریگولیٹڈ ہے ان دوائیوں کی, تو کمپنیز کو ظاہر ہے کہ جب وہ امپورٹ کرتی ہیں تو آج ان کو ہائر لیول پہ, مچ ہائر لیول پہ ڈالر خرید کے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے وہ نہیں کر پا رہی. اور اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے, بیسیکلی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. اب اس نے ان کو ہارڈ شپ کیسز میں لائے یا جو بھی کرے کہ اتنی پرائس انکریز دے دے کہ یہ سپلائی کر سکیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کا کوئی یہ چیریٹی کی آرگنائزیشن تو نہیں ہے, یہ تو پروفٹ میکنگ آرگنائزیشن ہے. اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈریپ کو چاہیے فوری طور کے, کئی دفعہ ہم نے ان کو ریکویسٹ بھی کی, خط بھی لکھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہم دوائیاں نہیں بنا پا رہے امپورٹ ہونی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ لائف سیونگ ڈرگز میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ کئی فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان میں کاروبار بھی اپنا بند کر چکی ہیں. پھر یہ منافع کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کافی ان کے کنسرنز تھے. پھر جو ٹیکسیشن ان پہ اضافی تھا اس پر بھی وہ بات کر رہے تھے. خام مال کی امپورٹ کے حوالے سے بھی ان کے اپنے تحفظات موجود تھے. تو یہ ڈریپ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا افیکٹولی کام نہیں کر رہا, یا بلکہ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ لوگ کتنے زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ڈریپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سی پی آئی انڈیکس جو کہ جو ہماری اسینشیل ڈرگ لسٹ ہے, نان اسینشیل ہے, ان کا ایک فکس کیا ہوا ہے. اچھا 7% اور 12% اینولی وہ انکریز دے سکتے ہیں, لیکن یہ چیز 7% سے بہت اوپر چلی گئی ہے. تو اس کے لیے یہ ڈریپ کا نہیں ہوگا, یہ اوبویسلی فیڈرل کیبنٹ میں یہ جائے گا اور کیبنٹ امپروو کرے گی, کیونکہ دوائیاں مہنگی کرنے کا بھی ایک پولیٹیکل بہت بڑی کاسٹ ہوگی, اور ہمارے لوگ ہوئے ہیں اس چیز میں. تو اس کے اب جو بھی اس کا طریقہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ نے سبسیڈائز کرنا ہے یا تھوڑی سی اتنی پرائس انکریز دے دیں کہ وہ بریک ایون ہو جائیں وہ لوگ, کیونکہ ہم خود تو بنا نہیں سکیں گے, ہم نے ریلائنس تو ہماری امپورٹ پہ ہی ہے. تو اس لیے وہ جو بھی کرنا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے فوری طور پہ کرنا چاہیے, فوری طور پہ ایمرجنسی نافذ کر کے, ہیلتھ ایمرجنسی, اور ان چیزوں کو جو بھی جس طریقے سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یا پرائس انکریز دینی ہے یا اس کو خود سبسیڈائز کرنا ہے, کیونکہ ہماری عوام تو آگے ہی پسی ہوئی ہے اب دوائیاں اتنی مہنگی کر کے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کیا کریں, یہ بڑے مسائل ہیں جی, لیکن اس کو ریگولیٹری باڈی جو ہیں ان کو اس کو دیکھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ یہ پروونشل نہیں فیڈرل لیول پہ معاملہ ہے تو اس کو حل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید ہمارے ساتھ تھے. اور عوام کے مسائل جی اتنے زیادہ اب بڑھ چکے ہیں کہ دوائیاں بھی پہنچ سے باہر ہیں, اور اگر جو ضرورت بھی ہے تو وہ زیادہ قیمت, اور ابھی قیمتیں مزید بڑھیں گی.